بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے کلام میں 30ویں پارے کا آدھا حصہ سے 12 اور کچھ 2 سورتیں ظاہر کرے گی. سورۃ النبأ سے لے کے سورۃ اللیل تک کی تلاوت ہوئی. اس پارے کی ابتدائی 4-5 صورتیں سورۃ النبأ، سورۃ النازعات، سورۃ التکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، یہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک مناظر کی منظر کشی کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے احوال دنیا میں دیکھنے ہیں تو وہ ان صورتوں کو سمجھ کے پڑھ لے تو اس کو قیامت کے احوال نظر آ جائیں کہ قیامت میں کیا ہوگا اور کیا حیبت تاری ہوگی، کیا دہشت ہوگی، کیا نفسہ نفسی کا افراتفری کا عالم ہوگا اور نظام کائنات کیسے جنم برہم ہوں گے اور کس طرح سے ستارے ٹوٹیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ اونچائی کا شکار کر دیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. یہ سارے منظر آپ کو ان 5 صورتوں کے اندر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر قیامت کی منظر کشی کی ہے. ان منظر کشیوں کا جو اصل مقصد ہے انسان کو اس دن کے لیے تیاری کی ترغیب دینا. انسان کو چاہیے کہ اس دنیا سے دل لگانے کے بجائے اپنی اس قیامت کے دن کے حوالے سے ہمیشہ تیار ہے. سورۃ النبأ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کو نبأ عظیم قرار دیا ہے، یعنی سب سے بڑی خبر. اور ظاہر ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی خبر قیامت کا وقوع ہے، جس سے بڑی کوئی خبر نہ پہلے کبھی ہوئی نہ آئندہ کبھی آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس خبر کے دینے کے بعد فرمایا کہ باوجود یہ کہ یہ ایک سچی اور حقیقت پر مبنی خبر ہے، لیکن لوگ ہیں کہ پھر بھی اس کے اندر اختلاف میں پڑے ہیں. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. خیر کوئی نہ مانے لیکن کلّا سیعلمون ثم کلّا سیعلمون، ہم قریب ضرور جانیں گے. انکار کرنے والے بھی جانیں گے، ماننے والے بھی جانیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر 2 طبقے ذکر کیے ہیں، ایک مجرمین کا، ایک متقین کا. مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب ذکر کیے ہیں کہ کس طرح جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ان سرکشوں کو کا ٹھکانہ ہوگا جس کو کے لیے کوئی ٹھنڈک، کوئی تو مشروب نہیں ہوگا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، اور کسی طریقے سے ان کے لیے لذت کی تمام چیزوں سے وہ محرومی کا شکار ہوں گے. دوسری طرف جو متقین بندے ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں، اسی طرح نہریں ہیں، اور عمر ان کے لیے دوشیزہ لڑکیاں حور عین کی صورت میں موجود ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعامات ہیں، بدلہ ہے اس چیز کا وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کوئی بات بھی کر سکے اور کوئی کسی کے بارے میں سفارش بھی کر سکے. ہاں، اللہ جس کو سفارش کا حق دیں گے بس وہی کسی کے حق میں سفارش کر سکے گا. سورۃ النازعات میں بھی یہی قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ اس قیامت کے نہ ماننے والے دنیا کے بڑے بڑے فرعون قسم کے لوگ گزرے ہیں، اور انہی میں ایک فرعون نام کا شخص تھا کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اللہ نے کیسے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کیا. اس سورت کے آخری چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 2 کیفیتوں کا ذکر کیا ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان اگر سرکشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کے اندر موج مستیوں میں اس طرح لگتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو آخرت کی لذت پر ترجیح دیتا ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. دوسری کیفیت یہ کہ اگر یہی انسان اگر اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنی خواہشات نفسانیہ کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کی جنت کے فیصلے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خواہشات کے خلاف دنیا میں انسان زندگی اگر گزار لے تو آخرت میں من چاہی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور جو دنیا میں من چاہی زندگی گزارنے کی کوشش میں لگتا ہے اول تو سب سے بڑا عذاب کہ آخرت کی من چاہی زندگی سے وہ محروم ہوتا ہے.
دوسرا نقصان یہ کہ دنیا میں بھی من چاہی زندگی اسے ملتی نہیں ہے. ایسا کون شخص ہے جو یہ کہے کہ میں دنیا کے اندر اپنی من چاہی زندگی گزار سکتا ہوں؟ کتنی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان چاہتا ہے لیکن پوری نہیں ہو پاتی. تو ظاہر ہے کہ اپنی من چاہی زندگی یہاں تو ہم گزار سکتے بھی نہیں ہیں. اب اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آخرت پر ہم اس کو چھوڑ دیں. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کے اندر اپنی ساری خواہشات کو روک ڈالیں. نہیں، اللہ نے بس یہ حکم کیا ہے حرام خواہشوں کو پورا کرنا، بس صرف اتنی سی بات. باقی کھانے میں، پینے میں اور لذت کی جتنی چیزیں ہیں ان میں حلال اللہ نے راستے رکھے. آپ دیکھ لیجیے ہر لذت کے اندر اللہ نے حلال کا معاملہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت اور خواہش کی ہے اس خواہش کی تکمیل کا حلال راستہ بھی کیا ہے. لیکن جب انسان حلال راستے کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے تو اپنے لیے جہنم کے فیصلے کروا رہا ہوتا ہے. سورہ عبس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے قصے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی تھے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور رؤسائے مکہ سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کو دعوت دے رہے تھے. ان کے آنے پر آپ ان کو دیکھ کر کچھ ناگواری آپ کو گزری، یعنی آپ کو ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ اس موقع پر ان کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کچھ دیر بعد آ جاتے، ابھی میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں اور ان کو سمجھا رہا ہوں، اگر یہ کچھ ٹھہر کر آ جاتے تو کیا تھا؟ آج کی اس ناگواری پر اللہ رب العزت نے محبوبانہ کتاب نازل کیا، اور اس صورت کے ابتدائی حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ جو لوگ اعراض کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے، ان کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس شخص کے مقابلے میں کہ جب دوڑا خوف خدا لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کا اتنا پرتپاک استقبال کرتے تھے کہ جب بھی یہ آتے تھے آپ ان کا پرتپاک استقبال کر کے یہ کہتے تھے یہ ہے وہ عظیم شخص جن کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر آیتیں نازل کی. یعنی آپ ان کو بہت ترجیح دیتے تھے، حالانکہ باوجود اس کے کہ وہ ایک نابینا صحابی تھے، لیکن 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ جب جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو جہاد کے لیے جاتے ہوئے پیچھے مدینہ منورہ میں آپ نے اپنے پیچھے ان کو واری نامزد کیا. اپنے پیچھے یعنی آپ کو قافلہ لے کے نکل گئے جہاد کے لیے، پیچھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو 2 مرتبہ اپنے پیچھے آپ نے خلیفہ نامزد کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھاتے. بڑے عظیم قاری صحابی تھے، اقرا صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں. قرآن کریم بہت اعلیٰ اور عمدہ قسم کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. اس صورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے وہ ہولناک منظر ذکر کیا ہے کہ جب افراتفری اور سراسیمگی کی یہ کیفیت ہوگی کہ انسان اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، ساری جتنے رشتے ہیں ان کے سارے رشتوں کو چھوڑ کر بھاگے، اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ بس یہ مجھ سے آ کے یہ نیکیوں کا مطالبہ نہ کرے. کیونکہ دنیا میں انسان عام طور پر جب پریشان ہوتا ہے تو انہی رشتوں کی طرف بھاگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ رشتے ایک دوسرے سے بے رشتے بن جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت اس موقع پر ہر انسان کی اپنی حالت ہوگی افراتفری کی کہ بس کسی طرح میں بچ جاؤں. اللہ سورۃ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گاڑوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، جلا دیے جائیں گے، اور اسی طرح 10 مہینے کی گاڑوں اونٹیاں ان کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا. حالانکہ اتنا قیمتی مال کے جس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اونٹیوں کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سمندر کو جھونکا دیا جائے گا، اس کی تہ میں موجود آگ کو سلگا دیا جائے گا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندہ درگور کی گئی لڑکی جس کو زندہ دبا دیا گیا تھا، جس کی چیخوں اور سسکیوں کے باوجود زمین کے اندر دبا دیا گیا تھا، کل اللہ رب العزت کے حضور اسی کو قوت گویائی دیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. یہ اگرچہ زندہ درگور کی گئی لڑکی کے بارے میں بات ہے،
لیکن قیامت میں یہ معاملہ ہر مظلوم کے ساتھ ہوگا. ہر مظلوم کا معاملہ ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ ظلم کس نے کیا اور کس وجہ سے تم ظلم کا نشانہ بنے. اس کا مطلب یہ کہ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں بھی اول تو بچتا نہیں، لیکن اگر بچ بھی جائے آخرت میں اللہ کی عدالت میں جہاں انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے وہاں اس کے ظلم سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اپنے پیغمبر کی صداقت کو ذکر کیا اور اس بات کی حقیقت کو واضح کیا کہ یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور خائن کہتے ہیں، آپ مجنون خائن نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی طرف بھیجے گئے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ ایک امین ہیں، ایک امین امانت دار، کہ ان کے بارے میں بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ راستے میں انہوں نے کوئی خیانت کی ہوگی. بن نوعاً جس طرح پیغام الہی دیا گیا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دیا. سورہ انفطار کے اندر بھی اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے اور آخری میں دو طبقے ذکر کیے ہیں، ایک ہے ابرار، ایک ہے فجار. اللہ نے ابرار میں شامل فرمائے. ابرار نیکوکار لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے لیے نعمت ہیں، باغات ہیں اور جنت کے آباد باغات کی اعلیٰ ترین قسمیں کے لیے ذکر کی گئی ہیں، جبکہ فاجر اور فجار قسم کے لوگ وہ جہنم میں ہوں گے اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکے. دنیا میں انسان جیلوں سے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح سفارشیں لگاتا ہے، سورسز لگاتا ہے، وہاں اس طرح کی نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطففین یعنی ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ذکر کی ہے، اور ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہلاکت ہے. ان کی بری صفت یہ ہے کہ یہ جب لوگوں سے وصول کرنے کے لیے آتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ادائیگی کا موقع آتا ہے تو ڈنڈی مارتے. علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کا تعلق صرف کانٹے کا معاملہ نہیں ہے. جب انسان اپنے حقوق کو پورے مانگتا ہو، جب دینے کا وقت آئے تو ڈنڈی مارتا ہو، یہ بھی ناپ توڑ کے کرتے. بیوی سے انسان ڈرتا ہوتا ہے کہ میرے حق نہیں کیا، میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہے، کھانا وقت پر نہیں ہے. جب بیوی کے حقوق کی ادائیگی آتی ہے تو وہاں بھول جاتا ہے کہ بیوی کی کوئی حق ہو. یہ عجیب تماشے ہیں دنیا کے اندر، یعنی ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے جب اپنے لینے کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں میرا یہ حق مارا، وہ حق مارا، وہ یہ نہیں کیا، حالانکہ آپ نے اس کا کیا حق کیا. اس چیز کو کہتے ہیں تفصیل، اس کو کہتے ہیں ناپ توڑ میں کمی. عام طور پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ لیتے ہوئے بھول جاتا ہے، دیتے ہوئے بھول جاتا ہے، لیتے ہوئے اس کو ایک چیز یاد ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا یہ متفق ہیں. اس میں بھی اللہ رب العزت نے ابرار اور فجار دونوں طرح کے طبقے ذکر کیے ہیں. ابرار کے لیے نعمتیں ذکر کی اور فجار کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب ذکر کیے. اور خاص طور پر اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ابرار نیک لوگوں کے جو نامہ عمل ہوں گے وہ اعلیٰ علیین میں رکھے جائیں، اور جو فاجر اور فاسق لوگ ہوں گے ان کے نامہ عمل کو سجین میں رکھا جائے. سورہ انشقاق کے اندر آسمان کے پھٹنے کا اور اسی طرح افراتفری کا، سراسیب کی کیفیت کا تذکرہ جو قیامت کے دن پیش آئے گا، اس منظر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیک لوگ اور برے لوگ ان کے نامہ عمل کے دائیں ہاتھ میں ملنے اور بائیں ہاتھ میں ملنے کا تذکرہ کیا. فرمایا جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا ان کا حساب اور کتاب نہایت آسان ہوگا. اپنے گھر والوں میں بڑی خوشی وہ دوڑتے پھر رہے ہوں گے بتانے کے لیے. اور جن کو بائیں ہاتھ میں اور پس پشت پیٹھ کی طرف سے جن کو نامہ عمل ملے گا وہ ہلاکت کا، موت کا سوال کریں گے کہ مجھے موت آ جائے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ ان کو پتہ ہوگا. لیکن بہرحال وہ موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آ سکے. سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. اس واقعے کی تفصیل صحیح مسلم کے اندر روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 70-80 سال پہلے کی بات ہے کہ کوئی بادشاہ تھا یمن کی طرف کا، کہ جس کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کوئی کاہن اور صاحب شاہی طور پر کوئی جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا. اس جادوگر کی جب زندگی کے آخری ایام آئے تو صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ جادو کسی ہوشیار لڑکے کو سکھانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد وہ یہ جادو کا کام سنبھال سکے. تو آپ مجھے کوئی ہوشیار بچہ دے دیجیے. اس بچے کے بارے میں حدیث میں تفصیل موجود ہے کہ وہ بچہ کہیں دور سے
آتا تھا اور آ کر کے صاحب کے پاس سحر اور جادو سیکھا کرتا تھا۔ راستے میں کسی پادری سے، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس پادری سے، اس راہب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس کو اپنے دین کی دعوت دینی شروع کی، اس کے دل میں اسلام گھر کر دیا اور توحید کی اس کے دل میں جو ہے وہ گرفت پیدا ہوئی۔ جب وہ اس طرح سے راستے میں وہ دین کی باتیں سیکھنے لگا تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ راستے میں ایک شیر راستہ روک کر، درندہ راستہ روک کے کھڑا ہوا تھا۔ لوگ جمع تھے کیونکہ آنے جانے کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ اس موقع پر یہ بچہ، اس نے کہا کہ میں اس موقع پر اس بات کو پہچانتا ہوں اور جانتا سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی راہب صحیح ہے یا وہ ساحر صحیح ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہا کہ اگر یہ راہب صحیح ہے تو یہ پتھر جو ہے اس کے لیے مارنے کا ذریعہ بن جائے، اگر وہ ساحر صحیح ہے تو پھر یہ نہیں پڑے گا۔ اس نے اللہ کا نام دے کے یہ پتھر پھینکا، وہ شیر اس پتھر سے بھر گئی۔ اس سے اس کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ راہب جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ سچا ہے۔ لوگوں نے اس پتھر کو دیکھا تو لوگ اس بچے کے پاس آئے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ جس علم کی وجہ سے تم نے اس درندے کو ہلاک کیا ہے، تو ایسا کرو کہ ہمارے مسئلے حل ہو۔ لوگ اپنے مسئلے لے کر آ گئے۔ ایک اندھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری بینائی مجھے واپس مل جائے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر راہب کے دین کے رب پر نام لے کر اس نے جو ہے اس پر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں واپس لوٹا دی۔ یہ مسئلہ، یہ معاملہ بادشاہ کے کان تک پہنچا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی اور اس بچے کو بھی، اس اندھے کو بھی گرفتار کیا۔ راہب اور اندھے کو تو قتل کروا دیا، اس بچے کو بھیجا کہ جاؤ اس بچے کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی سے گرا۔ لیکن قدرت کا کرنا کہ جو لوگ گرانے والے تھے وہ خود ہی گر کے ہلاک ہوئے۔ پھر اس کو سمندر میں ڈبونے کے لیے کشتی میں بٹھا کر موجوں کے حوالے کرنے کے لیے بھیجا، تو جو لوگ گئے تھے وہ خود ہی موجوں کے حوالے ہو گئے، یہ بڑھ گیا۔ کئی طریقے سے مارنے کی کوشش کی گئی، آخر میں بچے نے، لوگ بھی چونکہ جمع تھے، بچے نے جو ہے یہ کہا کہ ایسا کرے، مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ تیر بھی اس نے خود ہی دیا اور کہا کہ اس بچے کے اور اس راہب کے رب کے نام پر میں یہ تیر چلاتا ہوں، پھر میری موت آئے۔ بادشاہ نے یہ کیا، اللہ کا نام دے کے جب تیر چلایا تو بچہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر جو تقریباً تعداد ذکر کی گئی ہے، ایک روایت میں 12، ایک روایت میں 20,000، تقریباً 20,000 کا اتنا بڑا مجمع اس موقع پر دین اسلام کی طرف آیا۔ اس زمانے کے اندر دین عیسوی تھا، بھارت اس کی طرف آیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کے بہت پریشان کہ یہ کیا ہوا، یہ تو مسئلہ ہی سارا الٹ ہو گیا۔ اس نے اس موقع پر دہتی ہوئی آگ کی ایک بہت بڑی خندق کھودی اور ان لوگوں کو اس نے جو دین عیسوی پر آنے والے تھے ان سب کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالا۔ یہ ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا ظالمانہ واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، کہ خندق والے قتل کر دیے گئے، لیکن اس خندق کے والے جو قتل کیے گئے ہیں بظاہر تو دنیا میں قتل کیے گئے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ وہ سب کے سب ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم دین سے پھر گئے تو بچ جاؤ گے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو دین سے پھرا ہو، سب کے سب دہتی ہوئی آگ میں جانے کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ ایک ماں جس کو ڈالا جا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں بچہ تھا، اس گود کے بچے جس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا، ماں متردد ہوئی، کبھی اپنے بچے کو دیکھتی تھی، کبھی آگ کو دیکھتی تھی۔ بچے نے کہا ماں، حالانکہ وہ بچہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو قوت گویائی تھی کہ ماں تم کیوں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہو، اللہ کا نام لو اور اس آگ پہ کود جاؤ، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صداقت کو ظاہر کیا تھا۔ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کوئی ایک دو نہیں، دنیا کی تاریخ میں نہ جانے کتنی مرتبہ پیش آئے۔ دین کے لیے کٹ مرنے کے معاملات کوئی ایک دو تھوڑی، اللہ کے لیے، جب دین کے لیے، اسلام کے لیے، انسان حق کے لیے اگر کٹ مرتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتے ہیں جو ماننے والے ہوتے۔ آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرنے والے، اگرچہ ہم مسلمانوں کے دل اس کی وجہ سے چھلنی ہیں، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ مرنے والے ناکام نہیں، یہ مظلومیت کی موت کرنے والے ناکام نہیں ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ البتہ ہم یہ بددعا کرتے ہیں اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار میں پہنچائے۔
کہ جو مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہیں، اللہ ان کو عبرتناک سزا سے دوچار کرے۔ سورہ طارق کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان پر اللہ کی طرف سے محافظ اور نگہبان فرشتے مقرر ہیں، جو ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کے نامہ عمل کو لکھنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق ذکر کی گئی کہ انسان جو عقل اور تکبر میں مبتلا ہے، ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کر۔ اس طرح ایک پانی کے قطرے کے ذریعے سے تیری پیدائش ہوئی، جس قطرے سے پیدا ہونے کی حالت میں تو اپنی ابتدا میں دیکھے تو تو بے لاشے چیز تھا، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیسے مضبوط نمبر رکھ کر انسان پیدا کیا۔ اس انسان کے پیدا کرنے کے بعد یہ انسان اللہ رب العزت کی اگر نافرمانی کرے تو یہ کسی بھی طرح اس کو زیب نہیں دے گا۔ اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھا کر فرمایا یہ قرآن اور قرآن کی باتیں کوئی مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ کن حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ الاعلیٰ یہ مسبحات میں سے ایک عظیم سورت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسبحات میں افضل المسبحات کہا ہے۔ 7 سورتیں جیسے کہ کل پرسوں ذکر کیا گیا تھا کہ جن کے شروع میں سبحہ، یسبح، سبح، سبحانہ اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ 7 صورتیں ہیں۔ ان میں سے افضل ترین صورت افضل المسبحات یہ سورۃ الاعلیٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت بہت محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سورت یاد کرنی چاہیے، اور اس لیے بھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، تو جو ہمارے محبوب کی محبوب ہو تو ہمیں بھی تو محبوب ہونی چاہیے، تو ہمیں سورت کو یاد کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو وتر کے اندر پہلی رکعت میں پڑھا کریں، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ جیسے کہ ہم رمضان میں اس کا اہتمام کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی اپنی وتر کے اندر اس سنت کو جاری کریں، اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری آیات کے اندر کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے رب کے نام پر ذکر کریں، نماز پڑھیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہ دیتے ہوں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ قرآن کے اندر مضمون ہے، یہ پچھلے صحیفوں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی مضامین موجود ہے۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قیامت کو ڈھانپ لینے والا اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہوگا کہ جو کائنات کی دیگر تمام چیزوں کو ڈھانپ لے۔ اس قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگ ذکر کیے۔ کچھ لوگوں کے چہرے نہایت نعمتوں میں اور تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، اعلیٰ ترین جنت کے باغات میں ہوں گے اور بستریوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، غالیچے لگے ہوئے ہوں گے۔ کیا اس وقت کا منظر ہوگا، کیا اس وقت کے ناز و نعم ہوں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، جو دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا سوائے کانٹے دار ببول کے درخت کہ جن کو نہ وہ کھا سکیں گے نہ وہ اگل سکیں گے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، فجر کے وقت کی قسم کھائی، 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھائی، تاق اور جزء کی قسم کھائی، اور رات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا انکار کرنے والی 2 قوموں کا تذکرہ کیا کہ دیکھ لو جنہوں نے انکار کیا تھا کیا انجام ہوا، قوم سمود اور قوم عاد۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی طرح لوگوں نے ایسی مخلوق کوئی اور پیدا نہیں کی، یعنی اتنی مضبوط قد و قامت اور طاقت و قوت کے مالک، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے فساد مچایا اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح سلطنت اور بادشاہت کا حامل فرعون جس نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی تھی، جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ میخوں والا تھا، میخوں والا اس کو اس لیے کہا گیا کہ میخیں گھاڑ کر لوگوں کو عذاب کیا کرتا تھا، تکلیفیں کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس فسادی شخص کو اپنے عذاب کا نشانہ بنایا۔
انسان کی ناشکری کی کیفیت ذکر کی کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام اور اکرام کیا جاتا ہے تو وہ خوش و خرم ہو کر یہ کہتا ہے اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو ناشکری کے بول بولتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے میرے ساتھ بڑا برا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے کوئی برا نہیں کیا، بلکہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے تم پر عذاب آتے ہیں. تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے، مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے، میراث کا مال جمع کر کے کھائے جایا کرتے تھے، مال و دولت کی محبت تمہارے دل میں بہت زیادہ تھی. ان ساری سرکشیوں کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کس طرح زمین کو پھوٹ دیا جائے گا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے اور تمام جتنے بھی آخرت کے جتنے ملائکہ مقربین ہیں سب باندھ کر آئیں گے اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا. جہنم کو لایا جائے گا میدان محشر میں. حالانکہ جہنم تو ایک جگہ پر مخصوص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کو اس دن لائیں گے اور اس وقت اس کی حالت یہ ہوگی. حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اس جہنم کی 70 باغیں ہوں گی. 70 باغیں، جیسے کوئی بہت بڑا دیوہیکل قسم کا کوئی بیل اگر جا رہا ہو تو ایک آدمی نہیں پکڑتا، 4 قسم کی زنجیریں اور رسیوں میں اس کو پکڑ کر لوگ لے کے چل رہے ہوتے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں ذکر کیا گیا کہ 70 باغیں ہوں گی، ہر باغ کو 70 ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس سے بھی وہ سنبھلی نہیں جا رہی. اس قدر وہ دہکتی ہوئی غضبناک اور غیظناک حالت میں آئے گی اور اس کے غضب کی یہی ہوگی حالت کہ وہ یہ کہے گی کہ کہاں ہے اللہ کے وہ سرکش بندے کے جن کی میں منتظر. اعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جبکہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا عجیب انداز اختیار کیا کہ وہ نفس مطمئنہ کے حامل لوگ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی طرف سے ان کو یہ پیغام ملتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. اتنا خوبصورت کے پیغام ہے. اللہ ہم سب کو بھی مرتے ہوئے سننا نصیب کرنا. اے پاکیزہ روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، اور جا میرے نیکوکار بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں چلے. حالانکہ ڈائریکٹلی بھی کہا جا سکتا تھا کہ جنت میں داخل ہونا، لیکن میرے نیکوکار بندوں میں داخل ہونا اس کا مطلب یہ خود مستقل ایک انعام ہوگا کہ اللہ پہلے نیک لوگوں کے ساتھ لاحق کرے. نبی علیہ السلام کی زبان اقدس پر آپ کی وفات کے عین عالم میں جب آپ کی زبان حرکت کر رہی تھی اور آپ کی زبان سے یہ نکل رہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کان لگا کر وہ الفاظ سنے، میں سمجھ گئی کیونکہ میں نے زندگی میں سنا تھا کہ ہر نبی کو اس کی موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے. میں سمجھ گئی آپ کو اختیار کیا گیا ہے اور آپ نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر دیا. آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ نے کہاں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے یا رفیق اعلیٰ. آپ نے فرمایا رفیق اعلیٰ. اللہم الحقنا بالرفیق الاعلی. اللہ ہمیں بھی مرتے ہوئے اپنے نیک بندوں کے ساتھ لاحق کر دے. نیک بندوں کے ساتھ لاحق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جتنی نعمتیں انہیں عطا کی ہیں سب لے لیں، سب لے لیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سورۃ البلد، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. اللہ ہم سب کو اس شہر میں بار بار جانا ادب کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نبی آپ اس شہر میں ضرور آنے والے ہیں، کیونکہ آپ تو نکالے گئے تھے نا، آپ تو ہجرت کر کے جا چکے تھے، لیکن آپ کی توجہات آپ کی محبتیں تو تھی اس شہر سے وابستہ. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ نبی آپ اس شہر میں ضرور آنے والے ہیں. اللہ نے انسان کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں انسان بڑی مشقت میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے اگر یہ دنیا کی مشقتیں اگر گناہ کے ساتھ ہوں تو مشقتیں آخرت میں ختم نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک انسان نیکوکاری کی زندگی گزارے مرتے ہی ساری مشقتوں سے چین مل جاتا ہے، ساری مشقتوں سے سکون مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا ہے انسان سے کہ انسان تو اس گھاٹی پر کیوں نہ چڑھا. اللہ نے تو تجھے بے شمار نعمتیں دی تھی، مثلاً دیکھنے کے لیے آنکھ، بولنے کے لیے زبان،
ہوں، اسی طرح دونوں راستوں کی سمجھ، یہ ساری نعمتیں نوازی کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن تو اس گھاٹی پر کیوں نہ چڑھا؟ گھاٹی پر چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گردنیں چھڑانا، مسکینوں کو کھانا پلانا اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، جن لوگوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، نفس کی، ان 7 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا اللہ نے انسان کو اچھے اور برے دونوں راستے کا انعام کیا ہے۔ اب جو اچھے راستے پر چلا وہ تو کامیاب، اور جو برے راستے پر چلا وہ خاک میں مل گیا، جیسے کہ قوم سمود اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگ جنہوں نے اونٹنی کے معجزے، فرمائشی معجزے کا انکار کر کے اس کو ہلاک کر دیا تھا، کیسے وہ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ سورۃ اللیل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف قسم کی کوششوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کی کوششیں دو مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی کوششیں اچھے راستے کی ہوتی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اچھے کلمے کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ دوسری کوشش وہ ہوتی ہے جو برائی کے راستے کی، جیسے بخل کرنا، دین سے اعراض کرنا اور کلمہ طیبہ کا انکار کرنا، اللہ ان کے لیے مشکلات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اسی صورت کے آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کسی کے اوپر کوئی حق بنتا نہیں ہے، لیکن محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سوچ کر کہ غلاموں کو ان کے مالکان تنگی کا شکار کر رہے ہیں، ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اپنے پیسے سے نہ جانے کتنے غلام خرید کر ان آزاد کیے، اور انہی میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا، لیکن ساری زندگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آقا کہا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب یہ مدینہ منورہ چھوڑ کر شام کی طرف جانے لگے تھے تو اپنے آقا یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، حالانکہ یہ آزاد کر دیے گئے تھے تو کوئی غلام تو تھے، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ آپ ہمارے سید اور سردار ہیں، آپ کی اگر اجازت ہو تو میں شام منتقل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ سے مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھے نہیں ہے۔ بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے تھے اور پھر بعد میں تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یا اللہ اس مبارک علم کی برکت سے سب کی تمام تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں سب دور کرنا، عافیت نصیب کرنا، عزت عطا کرنا، کامیابی عطا کرنا۔ ہمارے ایک معتکف ساتھی کے گھر میں کچھ اہلیہ کو تکلیف ہوئی ہے، ایک حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو شفا کامل عاجل عطا کرنا ہے، صحت عطا کرنا ہے، اللہ صحت و تندرستی اور توانائی اور عافیت نصیب کرنا ہے۔ تمام معتکفین کے اعتکاف کا اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے، یا اللہ سب کو جیسی خیر عطا کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔